جو حرام چیزیں ہیں ان کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت حرام کی یہ ہے کہ جو فی نفس ہی حرام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، چوہا کھانا حرام ہے، بلی کھانا حرام ہے۔ یہ فی نفس ہی چیزیں حرام ہیں، چاہے بندہ حلال کی کمائی سے بھی خرید لے، یہ ہیں ہی حرام۔ اور ہمارے معاشرے میں صرف انہی چیزوں کو حرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دوسری ایک بہت بڑی پوری ایک قسم موجود ہے، پورا ایک شعبہ موجود ہے کہ کبھی کبھی بندہ اگر حرام طریقے سے حلال چیز بھی اپنے دسترخوان پر لے آئے تو وہ حلال چیز بھی بندے کے لیے کھانا حرام ہو جاتی ہے۔ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈرتے تو ہیں کہ کتا نہ کھائیں، اگر مشہور ہو جائے کہ فلاں ہوٹل پر وہ بکرے کی بجائے کتے ذبح کر کے کھلا رہے ہیں، اگرچہ جھوٹی خبر بھی ہو، تو ہم حرام سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کوئی دوبارہ اس ہوٹل پر کھانا کھانے نہیں جاتا۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز پر بھی توجہ کی کہ سود کی کمائی سے دسترخوان پر جو پکی ہوئی بریانی ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا حرام ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی توجہ کی کہ اگر کسی غریب یتیم کی زمین پر قبضہ کر کے بندہ اگر زندگی عیش و عشرت سے گزار رہا ہے تو اس کے دسترخوان پر آئے ہوئے کھانے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح چوہا اور بلی حرام ہے۔ یعنی حرام کے دو شعبے ہیں، ایک تو فی نفس ہی چیز حرام ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ چاہے حلال طریقے سے بھی بندہ لے آئے وہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی تو حلال ہوتی ہیں لیکن اگر وہ حرام طریقے سے اور حرام کی کمائی سے بندہ اپنے گھر لے آتا ہے تو اس کی تاثیر بھی اللہ تبارک و تعالی حرام فرما دیتا ہے۔ اب وہ بظاہر تو بریانی ہے، بظاہر تو گوشت ہے، بظاہر تو گندم کی روٹی ہے، اندر جا رہی ہے، لیکن وہی بریانی، وہی گندم، وہی گوشت روٹی اندر جا کر ظلمت اور اندھیرے کو پیدا کر رہی ہے۔ اب اس سے جو خون پیدا ہوگا، خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے، اب سارا جسم حرام خوری سے جب پل رہا ہے تو ایسے بندے کی اللہ عبادت کیسے قبول فرمائے گا؟